میرا نام خنسا ماریہ ہے اور ابھی میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر سے اپنی بیچلرز ڈگری پرسیو کر رہی ہوں. اٹس ان دا بیچلرز آف سائنس آف فارن سروس اینڈ میری کانسنٹریشن ہے کلچر اینڈ پالیٹکس. آئی ہیو بین سلیکٹڈ ٹو ریپرزینٹ پاکستان ایز اے روڈ اسکالر نیکسٹ ایئر and at Oxford I will study evidence-based policy intervention and social evaluation. Ever since I can remember, I've been passionate about advocating for disability rights. تو جب میں چھوٹی سی تھی تو میں نے یہی اپنی فیملی سے سیکھا کہ ایون دو آئی ہیو اے ڈسیبلٹی مجھے وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جس طرح وہ باقی میرے کزنس کو کرتے تھے جن کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں تھی. So I think I've had a very normal childhood, a very happy childhood, جس کے اندر وہی لڑائیاں بھی کی ہیں گھر والوں سے, ڈفرینٹ چیزیں بھی ایکسپلور کی ہیں, ڈفرینٹ پیشنز بھی ایکسپلور کیے. اور میرا خیال ہے میری چائلڈہڈ کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو ایک ہی چیز اس کو کیریکٹرائز کرتی ہے, وہ ہے سوچنا اور ڈریم کرنا فار مائی فیوچر, فار دا تھنگس دیٹ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ, فار دا تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو اکمپلش. I've always been interested in studying. I've enjoyed the process of learning new things. میں بہت کیوریس ہوں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں, وہ کیوں ویسے کام کرتی ہیں. تو اس لیے مجھے پڑھائی کا شوق تو رہا ہے, اس کے علاوہ مجھے کوکنگ کا بھی شوق تھا. میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں اپنی ڈالز سے بھی کھیلتی تھی, نیٹنگ بھی سیکھی میں نے, اور اس طرح مطلب ڈفرینٹ چیزوں کے مجھے شوق تو رہے ہیں. لیکن ایک اوور آرچنگ انٹرسٹ میرا جو رہا ہے وہ پڑھائی میں رہا ہے, وہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیولپ کروں, میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو میری ایمبیشنز ہیں انہوں نے میرے فیوچر کو شیپ کیا ہے. I think I would say that I find myself at the cusp of the intersection between arts and science. مجھے آرٹس کا بھی شوق ہے اور مجھے سائنس کا بھی شوق ہے, لیکن زیادہ آرٹس کا شوق ہے in that sense. But I think I'm inclined towards both things. And I think انٹرسیکشن جو دونوں کا ہے, کیونکہ دونوں چیزیں کرس کراس کرتی ہیں آپس میں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. And I think that's the gap that I try to bridge. I found out that I got the Rhodes Scholarship exactly when I didn't expect to find out that I had gotten it. I think جو پروسیس ہے وہ خود کافی لمبا ہوتا ہے, آف اپلائنگ, آف گیونگ دا انٹرویوز, آف ٹاکنگ ٹو پیپل اباؤٹ اٹ, آف پریئنگ فار اٹ, آف ہوپنگ فار اٹ. تو جب آپ کو اینڈ پہ ایسی نیوز ملتی ہے آپ اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. But I found out on the 9th of November, and میری پہلی فیلنگ تو یہی تھی, I was grateful, I was hopeful for my future. I wasn't able to believe it, and I think I still am unable to believe it. میں ابھی تک I think I haven't sort of reconciled with it. I haven't come to terms with it. I mean, it's such a huge opportunity and it's such an immense responsibility. تو ابھی I am grateful, and I'm trying to see where this takes me next. I think one of the most constant features of my life or my childhood was Harry Potter. I grew up reading Harry Potter, listening to those books, just watching those movies over and over again, discussing it, trying to find fans, eventually finding fan fictions, developing a love-hate relationship with that. I think I've just really enjoyed that. I really like reading, whether that is classics like Anne of Green Gables or Little Women, or branching out into Khaled Hosseini or Roots or Lord of the Flies. I think I have a very interesting relationship with books where I learn from them. I try to copy them and write like them, and just exist with them for the most part. جب آپ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ڈریم کرتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے,
آپ خواب دیکھتے ہیں, آپ پلاننگ کرتے ہیں, لیکن پلاننگ isn't always key to your future. آپ کا فیوچر صرف ویسا نہیں جاتا جیسے آپ پلان کرتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے آپ اپنے لیے براڈر چیزیں جو سوچتے ہیں اس کے مطابق تو آپ کا فیوچر چلا جاتا ہے, جو آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں. لیکن آن دا ہول آئی تھنک لائف جسٹ ٹیکس یو along and you just have to adapt and make the best of it. میں بہت لکی ہوں بیکاز I've always had the support of my family. میرے نانا, میری نانی امی, میرا بھائی, میری امی, مطلب میری خالہ, ماموں, سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میری جرنی کو فیسیلیٹیٹ کیا. جتنی دفعہ جس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی مجھے کبھی کسی نے اس طرح منع نہیں کیا, اور اگر منع کرتے بھی تھے تو مجھے یہ اپرچونیٹی دیتے تھے کہ میں اپنی غلطیاں خود کروں اور میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں. تو میں اس چیز کے لیے بہت گریٹفل ہوں کہ مجھے یہ اپرچونیٹی ملی ہے. اور مجھے خود اگر کوئی منع کر بھی دیتا ہے تو آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف پرسن ہو جسٹ ٹیکس دیٹ لائنگ ڈاؤن. میرے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کو روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے, مجھ میں یہ چیز ہے کہ آئی وانٹ ٹو گیو اٹ اے ٹرائی. میں اپنی کوشش کرنا چاہتی ہوں, اور اگر میرے سے پھر وہ نہیں ہو سکتی تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں لوگوں کے کہنے پہ اپنی اپرچونیٹیز کو یا اپنی ایمبیشنس کو ڈکٹیٹ نہیں ہونے دیتی. ویسے اگر میں سوچوں تو مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے نیسسریلی اپنی اس جرنی کے بارے میں, کیونکہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میری جو ڈیفیکلٹیز تھیں, میری جو مشکلات تھیں, جو پرابلمز میں نے فیس کیں, جو چیزیں غلط ہو گئیں, جو ویسے نہیں ہوئیں جیسے میں چاہتی تھی, ان سب چیزوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. اور میں ابھی جو انسان ہوں میں وہ نہ ہوتی اگر میں نے وہ ساری مشکلات کا سامنا نہ کیا ہوتا. تو اس لیے میرے کوئی ریگریٹس نہیں ہیں. اور مشکل تھا, محنت لگی, لیکن اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. تو ایبسلیوٹلی آئی تھنک اٹس بین ورتھ اٹ. میرے خیال ہے میری ڈسیبلٹی نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے مجھے شیپ کرنے میں, میری آئیڈینٹی کو شیپ کرنے میں, اور میرے پرسپیکٹیوز کو شیپ کرنے میں. مجھے نہیں پتہ کہ اگر میری ڈسیبلٹی نہ ہوتی تو میں ایسی ہوتی یا نہ ہوتی, لیکن آئی لائک ٹو تھنک سو کہ میں ایسی ہوتی, اور میرے یہی گولز ہوتے, میری یہی ایمبیشنز ہوتی, میری یہی ایسپریشنز ہوتی. لیکن میرا خیال ہے جو آپ گو تھرو کرتے ہو, جو مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں, جن چیزوں سے آپ کو لڑنا پڑتا ہے, وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. اور شاید اگر میری ڈسیبلٹی نہ ہوتی تو میں ڈفرینٹ طرح کی چیزوں سے گو تھرو کرتی اور ان سے ڈفرینٹ چیزیں سیکھتی. لیکن اوور آل آئی تھنک آئی ووڈنٹ چینج اٹ. میں اس کو اگر بدل بھی سکوں تو میں شاید نہ بدلوں, کیونکہ مجھے جو اس نے سکھایا ہے آئی تھنک it's given me a lot and it's an integral part of my personality. There is always another solution. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آبسٹیکل ہے, اس کا کوئی پرپز ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے آپ کے سامنے ڈالا ہے, آپ کو اس کا کوئی سلوشن ضرور ملے گا. اگر آپ کو خود نہیں اس کا کوئی آئیڈیا ہو رہا تو آپ اپنے لوگوں کو ایسے لوگوں سے سراؤنڈ کریں. آپ کو ایک کمیونٹی ملتی ہے, آپ اس کمیونٹی سے اپنے آپ کو اوپن رکھیں کہ وہ آپ کو سکھائیں اور آپ ان سے سیکھیں. اور ایک پاتھ نہیں ہوتا آپ کو اپنی سکسیس لینے کے لیے یا آپ کو اپنے ایمبیشنز کو ریئلائز کرنے کے لیے. ڈفرینٹ پاتھس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ویز ہوتی ہیں, اور آپ ان ڈفرینٹ چیزوں کو فالو کر کے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں, کچھ سمجھ سکتے ہیں, اور اپنی سکسیس کو اپنے لیے خود ڈیفائن کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے میری ڈسیبلٹی نے مجھے وہ کمیونٹی دی, میری ڈسیبلٹی نے مجھے وہ ڈفرینٹ لینس دیا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں, میں ان چیزوں کو سمجھوں, اور میں ان چیزوں کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کروں. تو میرا خیال ہے دیز آر دا 3 biggest things that it gave me. دیکھیں, ایوری ون ہیز دا ابیلٹی ٹو اکمپلش وٹ ایور اٹ از دیٹ دے وانٹ ٹو اکمپلش. آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں, بس آپ چاہنا مت چھوڑیں اور آپ اس کے لیے ڈفرینٹ راستے ڈھونڈتے رہیں. اف ون تھنگ ڈزنٹ ورک, جسٹ کیپ آن ٹرائنگ, جسٹ کیپ آن ہوپنگ فار اٹ, جسٹ کیپ آن پریئنگ فار اٹ.
میرا خیال ہے کہ دیکھیے ڈپریشن انگزائٹی ہر کسی کو گو تھرو کرنا پڑتا ہے، مجھے بھی گو تھرو کرنا پڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایز اے ٹیبو ٹریٹ کریں، آپ اس کو ایز اے اسٹگما ٹریٹ کریں. آپ کو بہت اپرچونیٹیز ملیں گی کہ آپ اس کے لیے ہیلپ لے سکیں، آپ ہیلپ لیں. اگر آپ نے ہیلپ نہیں لینی تو آپ اس کو آن یور اون گو تھرو کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان نو وے ڈز دیٹ مین کہ یو کین اسٹاپ. آئی ڈونٹ تھنک یو ایز اے ہیومن شوڈ ایور گیو اپ یور سیلف دا اپرچونیٹی. آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کبھی کہہ سکتے کہ اب بس ہو گئی، اب میں اور نہیں کر سکتا، کیونکہ یو جسٹ نیڈ ٹو کیپ آن ٹرائنگ. آپ کو لوگ تنگ کریں گے، آپ کو سچویشنز لگیں گی ایسی کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یو جسٹ ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ فارورڈ. I think platforms like Women of Pakistan are essential for the progression of women, because I think جب آپ لوگوں کو سنتے ہیں، جب آپ لوگوں کی کہانیاں دیکھتے ہیں تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، لیکن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، واٹ از آؤٹ دیئر اینڈ ہاؤ کین یو بینیفٹ فرام اٹ، ہاؤ کین یو بیکم اے پارٹ آف اٹ، ہاؤ کین یو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. اور میرا خیال ہے میں نے بھی اپنی جرنی میں بہت سے ایسے لوگوں کی اسٹوریز پڑھی ہیں جن سے مجھے آئیڈیاز ملے، جن سے مجھے موٹیویشن ملی، اور جن سے مجھے اسٹرینتھ ملی ہے. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی وی نیڈ پلیٹفارمز لائک دس ٹو گیو ہوپ، ٹو گیو just generally logistical ideas to tell us what to do, how to do it, how to progress. So I think we need more platforms like this.